ہو رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے میرے بندے، پڑھی ہوئی نمازوں کو اگر بچانا ہے، ادا کیے ہوئے روزوں کو بچانا ہے، اور طواف کعبہ کو تمہیں بچانا ہے، فرائض کو بچانا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کو بچانا ہے، نیکیوں کو بچانا ہے، تو اب کسی اللہ والے کے دربار میں آتے جاتے رہا کرو، کسی نیک لوگوں کا ساتھ کر لو، اچھے لوگوں کی صحبت کر لو۔ یہ صحبت تم کو نماز بچاتی رہے گی، روزہ بچا لے گا، حج و زکات بچا دے گا۔ اس لیے کہا اے ایمان والو، ہم تمہارے لیے وارث بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اور جب جب تمہیں یاد آئے تو دیوا شریف چلے جاؤ، وارث پاک کے دربار میں حاضری دے دو۔ جب تمہیں یاد آئے تو خواجہ سنجر کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حاضری دے دو۔ جب تمہیں یاد آ جائے تو پدم سید کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان سے جب تک جڑے رہو گے اور ان کی صحبت میں بیٹھتے رہو گے، کوئی مائے کا لال تمہارے ایمان کو برباد نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان۔ قرآن کا مقصد آیت کریمہ کا یہ ہے۔ اب میلاد شریف، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو روز میلاد شریف کرنا چاہیے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ مولانا آئے، شاعر آئے تبھی میلاد ہو نا۔ گھر میں اپنے بچوں کو بیٹھا لیا، بیوی کو بیٹھا لیا، پاک و صاف ہو کر کے سرکار کا اور اللہ کا اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر کر لیا، میلاد شریف ہو گیا۔ اور میلاد کی کتنی برکتیں ہیں، آؤ ہم اپنی بات نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم اپنی بات بہت کم کرتے ہیں، بہت کم۔ ہم جب بولتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں بولتے ہیں۔ ابھی کل ہی کانپور سے لوٹے، کل کانپور میں بولا، اور آج یہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، اور جو جماعت رب سے ڈرا کرتی ہے، دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے۔ سرکار غوث پاک کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کے مقابل میں کوئی ولی نہیں آ سکتا، آپ کے مرتبے کو کوئی ولی نہیں پا سکتا، آپ کی شان کو کوئی ولی نہیں پا سکتا، کتنا ہی بڑا پائے کا بزرگ ہو۔ اب اس میں اولیاء اکرام میں، اللہ والوں میں درجے ہوتے ہیں، درجے۔ اب اس کو بھی ہم آپ کو بہت آسانی سے سمجھائیں، سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ اولیاء اکرام کے درجے کیسے ہوتے ہیں۔ کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی اقطاب ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ لوگ نہیں جانتے کہ کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھو، آپ کے شہر میں ایک ایس ڈی ایم ہے، اس سے بڑا اے ڈی ایم ہے، اس سے بڑا ڈی ایم ہے، اس سے بڑا کمشنر ہے، اس سے بڑا ڈی آئی جی ہے، اس سے بڑا آئی جی ہے، ایس پی ہے، پھر ایس ایس پی ہے، پھر ایس پی ہے، سی او ہے، ایس او ہے۔ یہ اس کی سب کی جو ہے جو درجات ہے وہ سب کے الگ الگ ہے، پاور الگ الگ ہے۔ جو آئی ڈی ایم کو پاور ہے، جو ڈی ایم کو پاور ہے، وہ اے ڈی ایم کو پاور نہیں، جو اے ڈی ایم کو پاور ہے وہ آئی ڈی ایم کو پاور نہیں۔ مگر یہ اللہ والے ہیں جو عارف باللہ بنا دیا گیا، وہ قطب الاقطاب نہیں، اور جو قطب الاقطاب بنا دیا وہ غوث آدم نہیں، مگر اللہ نے اپنے بندے غوث آدم کو عبد القادر بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ غوث نہیں بلکہ غوث آدم بنا کر کے بھیجا ہے۔ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اللہ اکبر۔ 4 لوگ بیٹھے ہوں تو میلاد مبارکہ پڑھو، اور 4000 ہوں تو میلاد مبارکہ پڑھو۔ مجھے تو اتنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے، ضرورت بھی زیادہ کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیدنا عبدالحق محدث دہلوی، زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے،
ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سرکار کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ میلاد مبارکہ ہوتی ہے اس جگہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میلاد کا لفظ چلا ہے سرکار کی پیدائش سے، میلاد کی جمع مولود ہے، اور مولود کہتے ہیں پیدا ہونے کو، تو سرکار پیدا ہوئے تبھی تو میلاد شروع ہو۔ تو سیدنا عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں حدیث کی کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محفل پاک میں اللہ کی رحمت کی بارش ہو، فرشتے آتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر اس بات کی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو پوری زمین کا چکر لگاؤ کون بندہ کس حال میں۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے چکر لگاتے لگاتے مثال کے طور پہ ارئی میں آئے، اور ارئی کی گلی سے گزرتے فقیرن ٹولہ میں آئے، وہاں سے گزرتے ہوئے حامد بھائی کے دروازے پر دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے زمین کا چکر لگا رہے ہیں، اور کچھ لوگ بستر پر سو رہے ہیں، کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے جوئے میں مست ہیں۔ فرشتے یہ سب نامہ اعمال کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتے جاتے ہیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم دنیا گھومی، فلاں شہر سے میں گزرا، فلاں شہر کا سروے کیا، گھوما، وہاں سے ایک گلی سے گزرا تو چند لوگ رات کے سناٹے میں کھلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر فرش بچھائے بیٹھے ہوئے تھے، محفل سجائے ہوئے تھے۔ تو رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں تو یہ بتاؤ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے مولا وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ارشاد فرمائے گا میرا پروردگار اے فرشتوں وہ لوگ میری حمد کر رہے تھے، میری ثنا کر رہے تھے، میری پاکی بول رہے تھے، اور میرے محبوب کا تذکرہ کر رہے تھے، تو بتاؤ تو ذرا ایسی رات میں اپنی نیندوں کو قربان کر رہے تھے، رات کے سناٹے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے تھے، تو اے فرشتوں ان کو انعام کیا دیا جائے؟ تو فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم انعام دینا تیرا کام ہے، اے مولا تو کیا انعام دے گا تو جانے، تیرا پیارا محبوب جانے۔ رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ محفل میں بیٹھے تھے میں نے ان کے سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں، سب کو نیکیاں عطا فرما دی ہے، اور سب کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ محفل کا فائدہ یہ ہے، محفل کا فائدہ کیا ہے یہ ہے۔ اب اسی حدیث میں علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام